اب جو ہے اب حضرت حسین جو آپ جا رہے تھے کہاں گئے؟ کربلا کے میدان میں۔ اب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے جا رہے ہیں۔ اب وقت جو ہے کہ 1 بج گیا ہے، اب کیا کریں؟ اب واقعہ بتلائے کہ اب کیا کریں؟ اب یہی جمعہ ہے، مختصر میں بتلا دے رہا ہوں، بس 2-4 منٹ میں بتلا دوں۔ حضرت حسین جو ہے کہ مختصر بتلا رہا ہوں آپ کو، حضرت حسین جو ہے کہ کربلا کے میدان میں گئے۔ جس دن آپ گئے اس دن جو ہے کہ جمعرات کا دن تھا، یعنی جمعرات کی رات تھی۔ آپ جو ہے کہ کربلا کے میدان میں گئے، وہاں اپنا خیمہ لگایا، اور جب خیمہ آپ نے لگایا آپ جو ہے کہ آرام کرنے لگے۔ حضرت حسین آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کے بیوی بچے سب ہے، اور تمام جو ہے کہ آپ کے جو ہے کہ ساتھ میں لوگ موجود ہیں وہاں پر۔ آپ جو ہے رات میں آرام کیے، فجر کی اذان ہوئی، حضرت حسین جو ہے کہ اٹھے اور وضو فرمایا، اور آپ نے جو ہے کہ فجر کی نماز پڑھی۔ سامنے لشکر تھا، حضرت حسین جو ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے عہد کیا کہ بھائی ان لوگوں نے کہا کہ یہ شرط حضرت حسین آپ کو ماننا پڑے گا، یہ شرطیں ماننا پڑے گا، یہ شرطیں ماننا پڑے گا، لیکن لاسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حسین آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑے گا، اور اپنے جو ہے کہ جتنے آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی جو ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ جا کر کے یزید کے نام پر ہاتھ پر بیعت ہو جائے۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ میں بیعت آخر میں کسی کے ہاتھ پر ہو سکتا ہوں، لیکن یزید کے حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، اور نبی کا نواسا اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن گناہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جس جگہ پر گناہ ہو وہاں پہ گردن کٹانا تو آسان ہے، لیکن گناہ کو دیکھنا نواسے کے لیے یہ برداشت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ حضرت حسین نے کہا، اب ادھر سے بات آئی کہ ادھر سے آپ کے 1 آدمی لڑیں گے اور میری جانب سے بھی 1 آدمی لڑیں گے، 1 آدمی۔ حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ حضرت حسین کے جو خیمے میں جو سب سے عمر دراز آدمی تھے حضرت غریدہ، حضرت حسین نے کہا کہ آپ تیار ہو جائے۔ وہ سب سے عمر دراز بوڑھے آدمی کھڑے ہوئے، آپ نے گھوڑے پر سوار کسا، اور کسنے کے بعد جنگ میں چلے گئے۔ ادھر سے 1 آدمی دشمن آتے گئے، اور یہ بوڑھے جو ہے کہ 1 کو جو ہے کہ قتل کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے 40 آدمی کو جو ہے نا انہوں نے اکیلا جو ہے کہ جہنم رسید کر دیا۔ اب ادھر کی جو ٹیم تھی اس نے کہا کہ بھائی اب تو یہ بوڑھا جو ہے کہ 40 آدمی کو اکیلا جو ہے کہ ہمارے آدمیوں کو مار دیا۔ جب اس بوڑھے میں اتنا ٹیمپر ہے اور اتنی طاقت ہے تو حضرت حسین میں کیا ہوگا؟ جب اس بوڑھے کا یہ معاملہ ہے تو حضرت حسین کا کیا ہوگا؟ تو اب ادھر سے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ایک کی بات نہیں ہوگی، اب جو ہے کہ حضرت حسین آپ کا 1 آدمی ہوگا اور ہماری پوری ٹیم ہوگی۔ اب ادھر 120 اور ادھر جو ہے کہ 1,20,000 آدمی، جو دشمن 1,20,000، اور ادھر جو ہے کہ ہماری جو ہے حضرت حسین کی جو ٹیم تھی وہ 1,20,000 آدمی۔ اب حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا 1 آدمی تمہارا سب آدمی رہے گا۔ ادھر سے لوگ جاتے گئے، خیمہ سے لڑتے گئے، شہید ہوتے گئے، لڑتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ وہ بوڑھا آدمی جس نے 40 آدمیوں کو مارا تھا، جب وہ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شہید کیا تو یہ بوڑھا آدمی گر گیا۔ گرنے کے بعد میں جو ہے کہ حضرت حسین جو ہے کہ اس کے قریب میں گئے تو یہ بوڑھا آدمی کیا کہا کہ حسین تم یہاں سے ہٹو، ارے میں تو جو ہے کہ آسمان سے مجھے اللہ کے رسول کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ خیمہ سے آدمی جاتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ اس کے بعد میں ظہر کا ٹائم ہوا۔ حضرت حسین نے کہا کہ بھائی سب لوگ جو ہے کہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ حضرت حسین نے جو ہے نماز پڑھی ظہر کی، اور لوگ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد میں آپ کے جو سب سے بڑے لڑکے تھے علی اکبر، حضرت حسین نے کہا کہ بیٹے تم تیار ہو جاؤ،
اور ان کی عمر 17-18 سال کی تھی۔ حضرت حسین کے جو سب سے بڑے لڑکے تھے علی اکبر، ان کو جو ہے کہ جنگ میں بھیجا۔ جب وہ جنگ میں جا رہے تھے، پورے خیمے کے اندر جو ہے کہ رونے اور چلانے کی آواز شروع ہو گئی۔ سارے کے سارے کے اندر جو ہے کہ خوف اور جو ہے کہ رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت علی اکبر میدان میں گئے، آپ لڑتے رہے، تھوڑی دیر میں جو ہے کہ ظالموں نے جو ہے کہ آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین گئے اور اپنے بڑے لڑکے، ان کے جو علی اکبر جو ان کے بڑے لڑکے تھے، ان کو جو ہے کہ 2 ٹکڑا کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے اپنے بڑے لڑکے کو اٹھا کر کے جو ہے ایک سائیڈ میں کیا۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی کہ آپ کا ایک چھوٹا لڑکا علی اصغر، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے جو ہے کہ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ حضرت حسین نے جو ہے کہ گئے خیمے کے اندر اور بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور ان دشمنوں کے پاس میں گیا کہ کہا کہ بھائی تم کو دشمنی میرے سے ہے، ان بچوں سے کیا تمہیں دشمنی ہے؟ جو ہے کہ اتنی بات کر رہے تھے جب تک کہ وہ دشمنوں نے ہے کہ اس بچے کے اوپر وار کیا اور جو ہے کہ گلے میں جو ہے کہ تیر لگا، اور تیر لگنے کے بعد میں جو ہے کہ وہ اس کے گلے سے جو ہے کہ پھوہارا شروع ہو گیا۔ حضرت حسین نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو، ابھی جو ہے کہ 17-18 سال کا بچہ، ان کا لڑکا ابھی شہید ہوا تھا، کہ دوسرا ایک نومولود، ایک دودھ شیرخوار بچہ جو ہے، ان کے گلے میں جو ہے کہ دشمنوں نے تیر مارا، اور تیر مارنے کے ساتھ میں جو ہے حضرت حسین نے اس تیر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں جو خون کا پیالہ جو ہے کہ وہ بھر گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بچہ دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ، آج یہ معصوم بچے اور یہ سب لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آپ خیمے کے اندر گئے، اور وہاں جو ہے جانے کے بعد میں آپ نے تیاری کی، اور آپ کے ساتھ میں جو چادر حضرت حسین نے مانگا، ایک کالی چادر تھی، اور آپ نے جو چادر منگایا تو وہ چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر تھی۔ آپ نے اس چادر کو اوڑھا، آپ نے جو ہے کہ خیمے سے تلوار منگایا، اور جو تلوار آپ نے منگایا وہ حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار تھی۔ آپ نے اس تلوار کو تھاما، اور آپ نے جو ہے کہ امامہ جو خیمے سے منگایا، اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ تھی، آپ نے ان 3 چیزوں کو اپنے اندر لگا کر کے نکل گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین جو ہے کہ 4-4.5 گھنٹہ تک جو ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اتنے میں جو ہے کہ عصر کا وقت آ گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ حضرت حسین جو مقابلہ کر رہے تھے تو حضرت حسین مقابلہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کے جسم پر جو حضرت فاطمہ کی چادر تھی، اور آپ کے ہاتھ میں جو تلوار حضرت علی کی تھی، اور آپ کے سر پر جو امامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ جو ہے کہ مقابلہ کر رہی تھی۔ اور حضرت علی جو ہے کہ 4-4.5 گھنٹہ جو ہے مستقل جو ہے کہ آپ مقابلہ کرتے رہے، اور یہ 4.5 گھنٹے کے وقت میں جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر سے لے کر کے کمر تک جو ہے کہ 80 تلواروں کا جو ہے کہ نشان پڑ چکا تھا۔ آپ کا جسم جو ہے کہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ اتنے میں جو ہے کہ وقت جو ہے کہ عصر کا وقت آ گیا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ آپ نے جو ہے کہ ہاتھ اٹھایا اور دشمنوں سے کہا کہ اب جو ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، اب جو ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ دشمنوں نے کہا کہ اب تو جو ہے کہ حضرت حسین جنگ ہار چکے ہیں۔ کہا کہ ہم جنگ ہارے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے ہمیں جو وقت عصر کا وقت ہو گیا ہے، اگر ابھی نہیں پڑھتے ہیں، اب سورج غروب ہونے والا ہے، نماز جو ہے کہ وہ قضا ہو جائے گی۔ آپ نے ان دشمنوں سے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لو، تم بھی نماز پڑھ لو، آؤ میرے ساتھ ساتھ میں تم بھی نماز پڑھ لو۔ تو وہ سامنے والی جو دشمن جو قوم تھی، اس نے کیا کہا کہ تم جو ہے کہ نماز پڑھ لو، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم نماز نہیں پڑھے وہ پانی دے دو، وضو کر لیتے ہیں،
خون بہت زیادہ بدن پر لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ تمہیں پانی دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ اللہ نے تو جو ہے کہ ہمارے لیے تیمم رکھا ہے، جب پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو۔ اب تیمم کیسے کرنا ہے؟ تیمم کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کہ آپ کو نیت کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے چہرے پر مٹی پر ہاتھ ایسے مل کر کے جو ہے کہ چہرے پر ملنا ہے، تیسری جو ہے کہ دونوں ہاتھ پر مٹی مل کر کے جو ہے دونوں ہاتھ پر پھیرنا ہے، آپ کی تیمم ہو گیا۔ تو حضرت حسین نے جو ہے، اب اس میں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت حسین نے جو ہے کہ نمازیں نہیں چھوڑی بولیے، حضرت حسین نے نماز چھوڑی نہیں چھوڑی، کیونکہ جو حسینی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نمازی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ نماز کے پابند کرتے ہیں، اور جنہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی، کس نے نہیں کہا کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ جو مخالف وہاں قومیں تھی ان کو حضرت حسین نے کہا کہ بھائی تم بھی آ کر کے نماز پڑھ لو۔ اب اس میں ہم بتلائے کہ ہم لوگ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اس میں ہم لوگ فیصلہ کریں کہ ہم لوگ واقعی حسین سے محبت کرنے والے ہیں یا ہم لوگ حسین کے دشمن ہیں۔ اب اس میں ہم لوگ فیصلہ کریں کہ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جن کے زندگی میں نماز ہے۔ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اصل جو حسینی ہے ان کے زندگی میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بولے بھائی، آپ لوگ بھی بولے نا، نماز ہوگی نا؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آج سے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں، اور ہم نماز نہ پڑھیں تو کیسی محبت کی دعویٰ ہے؟ تو حضرت حسین، اب بات ختم کر رہا ہوں، حضرت حسین جو ہے کہ عصر کا نماز ہوا، آپ جو ہے کہ تیمم کیا اور آپ نے جو ہے کہ اللہ اکبر، آپ نے نیت باندھی اور رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، اور جیسے ہی سجدہ میں گئے دشمنوں نے سوچا کہ حضرت حسین جب تک کھڑے رہیں گے ہم جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، موقع اچھا ہے کہ حضرت حسین سجدہ میں گئے ہیں، ہم اس کے اوپر وار کیوں نہ کر دیں۔ اس لشکر میں سے 3 بدماش، 3 ظالم جو ہے کہ آیا، اور ایک آیا 2 تلوار لے کر کے، اور دونوں تلوار سے حضرت حسین سجدے میں ہے، اور اس نے جو ہے کہ ان ظالموں نے جو ہے حضرت حسین کے اوپر وار کیا اور آپ کے دونوں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی آپ کے دونوں ہاتھ کٹے، حضرت حسین جو ہے کہ مٹی پر گر گئے، اور گرنے کے بعد دوسرا جو شخص تھا جو ظالم، اس نے جو ہے کہ آپ کے سینے پر جو ہے کہ برچھا مارنا شروع کر دیا، برچھا مارتے گئے بالکل جو ہے کہ آپ کو لہو لہان کر دیا۔ تیسرا جو اس میں جو آدمی تھا اس نے جو ہے کہ آپ کے گردن پر وہ تلوار مارا، اور مارنے کے بعد میں جو ہے آپ کے سر مبارک کو اوپر کر دیا۔ اب اس نے سر کو اوپر کر کے کہنے لگا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن خیمے سے آواز آیا کہ اے مردود، اے ظالم، تم نے جنگ جیتا نہیں ہے، ارے حسین کا سر کل بھی اوپر تھا اور آج بھی تمہارے نیزے پر جو ہے کہ سر آج بھی اوپر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر کافی واقعات رونما ہوئے ہیں جو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے غم اور سینے کو پھاڑنا اور تعزیہ نکالنا، تعزیہ بنانا جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہ کسی جو ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جو ہے کہ آپ کتابوں میں معلوم کر سکتے ہیں، اپنے علماء سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی من گھڑت جو ہے باتوں پر اور من گھڑت واقعات پر جو ہے آپ اور ہم نہ چلے، بلکہ اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے علماء سے رابطہ رکھ کر کے، اپنے علماء سے پوچھ کر کے جو ہے کہ واقعی یہ کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تب جا کر کے جو ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایسے پہلے سے جو چلتی ہوئی بات آ رہی ہے وہ جو ہے کہ اس کے اوپر ہم اور آپ نہ چلیں۔ تو یہ مہینہ جو بڑی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مہینوں میں جو ہے اور ان کے علاوہ جو ہے کہ ایک ایک نماز جو ہے کہ ہمارے زندگی میں آ جائے، اور انشاءاللہ آج سے ہر آدمی وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم واقعی جو ہے کہ ہم حسینی ہے، اور جو ہے کہ انشاءاللہ ایک نماز بھی ہماری قضا نہیں ہوگی۔ عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سب آدمی؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بالکل پکا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور یہ 10 محرم کا جو مہینہ روزہ ہے 9 10، اس کا بھی جو ہے کہ ہم سب اہتمام کریں۔
اگر 10 کو 9 کو کسی مجبوری سے نہیں رہ سکتے تو 10 اور 11 کا جو ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو۔ آج جو ہے کہ تقریباً 6 تاریخ ہو گئی، نہیں عربی 6 ہے، ہاں آج 6 تاریخ ہے، تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ یعنی سوموار منگل جو ہے کہ روزہ رکھے۔ اگر سوموار کو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو منگل اور بدھ کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔